اچھا، جس سے اللہ راضی ہو نا اسے عربی میں کہتے ہیں رضی اللہ. توجہ فرمائیے، جس سے اللہ راضی ہو سے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ. اسلام رضی اللہ علی کے بغیر نہیں بنتا. کوئی مسلمان علی چھوڑ کے رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں، اسلام سے خدا راضی تب ہوتا ہے جب اس میں علی کی ولایت کا اعلان ہو جائے. اور توجہ، ولایت تھی تو پہلے بھی، لیکن اب ہو رہا ہے اعلان. توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا دل میں ہونا ضروری نہیں، اعلان بھی ضروری ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. اس لیے علی کی ولایت کے ساتھ کسی باطل تذکرے کو نہ جوڑا جائے. جب خدا فرما رہا ہے فَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا. توجہ. اور پھر اب اگلا جملہ پھر خداوند عالم کی طرف سے تنبیہ ہے ملک سمر صاحب. اس کے بعد خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، خبردار کبھی بھی حق کو چھپانا نہیں ہے. توجہ اذان محترم، کبھی بھی حق کو چھپانا، یا تو قرآن سے آیتیں نکالو، اگر آیتیں نہیں نکال سکتے تو آیتوں پہ عمل کرو. توجہ اذان محترم. ہاں، حکم الہی ہے، میں تھوڑی مشورہ دے رہا ہوں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے تکتم الحق، خبردار کبھی حق چھپانا نہیں ہے. اور ابھی تمہیں بتایا حق علی ہے، خدا فرما رہا ہے علی چھپانا نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، آپ پیچھے رہ رہے ہیں اور میں کسی منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. اب بغیر یہ دیکھے کہ بیٹھے کتنے ہیں، میں تذکرہ اس کا کر رہا ہوں جس کا ذکر ہی بلند ہے. ہاں، تو پھر جب ان کا ذکر ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سننے والے کتنے ہیں. ہاں، ان کا ذکر سننے تو عرش والے یہاں آ جاتے ہیں. تو جب یہاں موجود ہیں تو پھر بندوں میں تھوڑے بھی ہیں تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اور عرش والے نہیں، اس ذکر میں وہ بھی آ جاتے ہیں جن کا ذکر ہے. تو جب ذکر کے وارث آ گئے، ذکر کے مالک آ گئے، تو پھر دائیں بائیں کسی اور کی پرواہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے میں واضح اور کھلے لفظوں میں ذکر آپ کے سامنے کرتا چلا جا رہا ہوں بغیر کسی پریشانی کے. توجہ ہے، فَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خبردار کبھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور کبھی بھی حق چھپانا نہیں، کبھی بھی حق چھپانا نہیں. اور حق ہے علی، اس کا مطلب علی کبھی بھی چھپانا نہیں. توجہ. ہاں، حکم یہی ہے کبھی بھی کہیں بھی علی کو چھپانا نہیں. پھر ممبر ہو، محراب ہو یا مصلی، علی چھپانا نہیں. اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں، پھر ممبر ہے، محراب ہے یا مصلی ہے، پھر کسی جگہ پر علی چھپایا نہیں جائے گا. ہر بات کو اس کی ضد سے سمجھا جاتا ہے. جب چھپایا نہیں جائے گا تو پھر کیا کرو؟ بتاؤ. چھپانا نہیں ہے، بتانا ہے. یہی حکم ہے نا، چھپانا نہیں تو پھر کیا مطلب ہے؟ بتانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت کی روشنی میں ممبر پہ بھی علی علی ہوگا، محراب میں بھی علی علی ہوگا، مصلی پہ بھی علی علی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو دے. ممبر بھی علی کے لیے ہے، ہاں، محراب بھی علی کے لیے ہے، مصلی بھی علی کے لیے ہے. جس نے کہیں چھپا لیا اس نے اللہ کے حکم کی عدولی کر دی. اور جو حکم عدولی کر دے پھر وہ خدا کا نہیں رہتا. کہیں بھی حق کو چھپایا نہ جائے، کہیں بھی. اور پھر معذرت، اب میں اس رستے پہ چل پڑا تو میں اب اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. میں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں ان باتوں کو. جب یہ کہا جا رہا ہے نہ چھپایا جائے
تو پھر یہ منافقت نہیں ہوگی کہ ہم زمانے کے سامنے تو نہ چھپائیں لیکن جب خدا کے سامنے بیٹھے تو چھپا لیں. ہائے 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 جا کے پہنچ رہی ہے بات میری یا نہیں؟ جب زمانے کے سامنے منبر پہ پڑھنا ہے تو علی پڑھو، محراب میں جانا ہے تو اذان میں علی ولی اللہ کہو، اور جب مصلی پہ خدا کو ایمان بتانا ہے جو نہیں فرما رہے وہاں اعلان کرو، یہاں چھپا لو. توجہ نہیں فرما رہے. ہاں، اور میں اپنے دوستوں کے سامنے پوری دینی ضمانت سے جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی خطرہ ہونا تو خطرے کے موقع پر دنیا سے چھپانا جائز ہے، خدا کے سامنے چھپانا پھر بھی حرام. اگر خطرہ ہو زمانے سے تو زمانے کے سامنے تقیہ کی اجازت دی گئی ہے، زمانے کے سامنے چھپایا جا سکتا ہے، لیکن خدا سے تو کوئی خطرہ نہیں. توجہ نہیں فرما رہے. اور یہاں الٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں چھپا لو، زمانے کو بتاتے چلے جاؤ. نہیں، جب خدا کے سامنے بھی اظہار کرنا ہے. اور یاد رہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے. توجہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی. میں خطیب ہوں، میں ذاکر ہوں، میری خطابت اور ذکر کی جگہ منبر ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ میں گلی میں کھڑے ہو کے شروع ہو جاؤں، کوئی فائدہ ہے؟ جو میری جگہ ہے وہ کام اس جگہ پہ کیا جائے گا. اذان کی جگہ محراب ہے، توجہ ہے، وہ محراب میں دی جائے گی. گلی میں کھڑے ہو کے اذان کا فائدہ کوئی نہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. نماز کی جگہ مصلی ہے، توجہ ہے، وہ مصلی ہے. اس کا مطلب جو چیز جس کی جو جگہ ہے وہاں پر وہ پڑھی جائے گی، وہاں پہ اس کی گواہی دی جائے گی. اب لوگ اکثر کہتے ہیں جناب والا ہاں علی کا ذکر نماز میں کیا تو جا سکتا ہے لیکن سجدے میں کر لو، رکوع میں کر لو، قیام میں کر لو، قعود میں کر لو. عزیزان محترم، گواہی دینے کی جگہ تشہد ہے، قیام نہیں. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں ہاں پوری نماز. اچھا یہ کوئی نہیں کہتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تشہد میں نہ پڑھو، قیام میں پڑھ لو، تشہد میں نہ پڑھو، سجدے میں پڑھ لو. پریشان ہو گئے آپ احباب. وہ بھائی جس کی جو جگہ ہے گواہی دینے کے لیے، ایمان کے اظہار کے لیے اللہ نے تشہد بنایا ہے. ہاں اظہار ایمان کی جگہ تشہد ہے. جب اظہار ایمان کی جگہ تشہد ہے تو تم وہاں نہ بتاؤ، پھر ساری نماز میں بتاتے رہو، فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہے میرے محترم دوستو. جس کی جو مثلا اب نیت کرنی ہے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، ٹھیک، اور میں کہوں نہیں میں کروں گا سلام کے بعد، نیت ہی کرنی ہے، سلام کے بعد کر لیں. تکبیرۃ الاحرام پہلی تکبیر ہے نماز کی، میں کہوں نہیں میں آخر میں کروں گا، ہوگی نماز. جس کی جو جگہ ہے اسے وہاں کیا جائے گا. علی کی گواہی وہاں دی جائے گی جہاں دینے کی جگہ ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. فلا تلبسوا الحق بالباطل، خبردار حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا. وتکتموا الحق، خبردار حق چھپانا نہیں. اور میرے پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، میں جملہ ہدیہ کروں. یہاں پہ خدا بند عالم نے ایک قید لگائی، اور وہ قید کیا لگائی؟ فرمایا تکتموا الحق وانتم تعلمون. جو جانتے ہو تم تو حق نہ چھپایا کرو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. جو جانتے ہو، جو نہیں جانتا وہ تو نہیں جانتا، جو جانتا ہے وہ تو نہ چھپائے.
توجہ نہیں فرما رہے. ظلم ہی یہ ہوا ہے کہ وہ چھپانے لگے ہیں جو جانتے ہیں کہ حق کیا. توجہ اذان محترم. اور میں زمانے سے آپ کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کے چھپانے والے کو سزا زیادہ ہے. ہاں، جو نہیں جانتا شاید چھٹی مل سکتی ہے، لیکن جو جانتا ہے اس کے لیے سزا زیادہ ہے. توجہ اذان محترم. میں ابھی آپ کے سامنے دلیل پھر قرآن سے پیش کر دیتا ہوں. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. وہ لوگ کہ جو اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں اور پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں، وہی تو کافر ہے. توجہ اذان محترم. یعرفون، جو جانتے ہیں، ثم ینکرون، اور پھر منکر ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جان کے منکر ہو جانے والا زیادہ مشکل میں ہے. توجہ. اور میں آج آپ کو مشکل میں ڈال کے جا رہا ہوں کیونکہ اب آپ بھی جانتے ہیں. سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے. ہاں، جو جانتا ہے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں، جو جانتا ہے جان کے نہ چھپائے، خبر بھی ہو اور پھر چھپائے. جو جان کر چھپائے اسے ہی منافق کہا جاتا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں، فلا تلبسوا الحق. میں ذرا اللہ کی آیتوں کا ربط بھی تو آپ دیکھیں. اللہ اکبر. فلا تلبسوا الحق، خبردار حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا. وتکتموا الحق، حق کو چھپانا بھی نہ. صلوات پڑھ لیں. وحدہ لا شریک لہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اشہد ان علی ولی، اشہد ان علی حجۃ. توجہ ہے میرے محترم دوست، بھولے تو نہیں، یہ تذکرہ کر رہا ہوں. خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور کبھی بھی حق کو نہ چھپانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جو جانتے ہو وہ تو بالکل نہ چھپانا. توجہ اذان. یہ سارے حکم دے کر کہ حق کو باطل کا لباس نہ، اشارے میں جملہ کہوں گا اور یقیناً ہر ایک پہنچ جائے گا اور پہنچنا چاہیے. حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا، حق کو نہ چھپانا، جو جانتے ہو وہ بالکل نہ چھپانا. اور یہ کہہ کے یہ ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کرو. ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی. علی نہ چھپانا اور نماز قائم کیا کرو. اللہ اکبر. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. توجہ توجہ توجہ. آپ بڑی محبت فرما رہے ہیں اور میں یہاں پہ رک کے شامل کرنا چاہتا ہوں. نماز پڑھو، نماز قائم کرو،
زکات دو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ رکوع نماز میں نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے, یہ رکوع ہوتا ہے نا نماز میں, نماز کا واجب رکن ہے رکوع. تو جب نماز کا کہہ دیا تھا تو پھر الگ سے رکوع کے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب کہہ دیا نماز پڑھو, نماز میں قیام بھی آ گیا, قعود بھی آ گیا, رکوع بھی آ گیا, سجود بھی آ گیا. جب سارا آ گیا تو پھر الگ سے, پھر الگ سے رکوع کرنے کی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی بندہ میرے پاس پانی کا گلاس لائے اور مجھے کہے کہ گلاس بھی پی لیں اور گھونٹ بھی بھر لیں. جب میں گلاس پی لوں گا تو گھونٹ تو بھرا گیا, پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ اذان محترم. اب جن کے لیے قرآن کافی ہے ذرا وہ بتائیں جا کے. سلام. اب وہ بتائیں کہ جب نماز میں رکوع آ گیا ہے تو پھر یہ الگ سے رکوع کا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ملا بتا ہی نہیں سکتا تھا. جب میرے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میرے مولا سے جا کر پوچھا گیا کہ مولا جب خدا نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ نماز قائم کرو, نماز کا تذکرہ ہو گیا, رکوع جزو نماز ہے, تو پھر الگ سے رکوع کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جس صلاۃ کا ذکر ہو رہا ہے نا, اقیم الصلاۃ, یہ وہ نماز نہیں ہے جو تم فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتے ہو. وہ ورکعوا مع الراکعین میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہے. کہا مولا پھر یہ اقیم الصلاۃ, یہ قائم کرنے والی صلاۃ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب. سلامت رہے, مولا آپ کو عطا فرما, جناب سید آپ کو سلامت رکھے. یہ قائم کرنے والی صلاۃ کیا ہے؟ یا ولایت علی ابن ابی طالب, یہ علی کی ولایت ہے, یہ علی کی ولایت ہے. اس لیے خدا نے ارشاد فرمایا حق چھپانا نہیں, ولایت قائم کر رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے ملک علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. جیو یا علی یا علی. اللہم صلی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اور پھر اگر آپ یہاں پہ شامل ہیں نا تو اب میں اگلا جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں. یہ امام نے اگر نہ کہا ہوتا نا کہ ولایت, یہ نماز یہاں پر ولایت ہے, صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ ولایت. اگر امام نے نہ کہا ہوتا, میں ممبر پہ اپنی طرف سے باتیں کرنے کا عادی ہی نہیں. یہ کہنے کے بعد کہ ولایت قائم کرو, پھر کہا نماز بھی پڑھا کرو, زکات بھی دیا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا نماز اور زکات قبول ہی اس کی ہے جو علی کی گواہی دے کے کرتا. یار ہر بندے کی قبول ہی نہیں. توجہ فرمائیے گا, ہر بندے کی ارے اب لوگ کسی کہیں خیال لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی نماز پڑھی تے قبول نہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. بہت ساری نمازیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فویل للمصلین, ان نمازیوں پہ لعنت ہے. اگر ہر نماز قبول ہو گئی ہوتی تو یہاں نمازیوں پہ لعنت نہ ہو رہی ہوتی. فویل للمصلین, ہلاکت ہے, ویل ہے, لعنت ہے. اس کا مطلب کوئی تو ایسا ہے جو مصلی پہ لعنت وصول کر رہا. یار کوئی تو ایسا ہے جو مصلی پہ لعنت. اور پھر میں کہہ رہا ہوں آیت ہے, روایت نہیں کہ بندے کہہ دیں جھوٹی ہے, ضعیف ہے. نہیں عزیزان محترم, آیت ہے, آیت. آیت کہہ رہی ہے کچھ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے,
کچھ نمازیوں پہ لعنت ہے، کچھ نمازیوں کے لیے ویل ہے، پھر کتنا بدقسمت ہوگا حضور وہ بندہ جو مصلی پر آ کر کہے میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور وہاں سے آواز آئے لعنت۔ سلامت رہے مولا آپ کو عطا فرمائے۔ کیسی بدقسمتی ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، اس سردی میں وضو بھی کر رہا ہے، مصلی پہ بھی آ گیا ہے، اور پھر لعنت وصول کر کے چلا گیا۔ اس لیے اگر اتنی مشکل سے مصلی پہ پہنچنا ہے تو خدا سے رحمت لے کر جاؤ، لعنت نہ لے کر جاؤ۔ رحمت تب ملے گی جب علی مان کے مصلی پر آ، علی بتا کر، علی چھپا کر نہیں، علی بیان کر کے۔ حکیم پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ حکیم الصلاۃ، توجہ، وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اچھا آیت جو ہے نا، یہ آیتیں مسلسل مخصوص ہوتی جا رہی ہیں۔ جو پہلا حکم تھا وہ عوام کے لیے تھا کہ خبردار حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا، حق کو نہ چھپانا۔ پھر انتم تعلمون کہہ کے اور مخصوص کیا کہ جو جان گئے ہو حق وہ نہ چھپانا، وہی قائم بھی کرنا، وہی زکوٰۃ بھی دیں، وہی نماز بھی پڑھیں۔ اور اب اگلی آیت کے اندر معاملہ اور مخصوص کیا۔ اگلی آیت میں گفتگو ہے ان سے جو ممبر پہ آتے ہیں اور پھر علی چھپاتے ہیں۔ توجہ 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 اذان محترم، سلامت رہے۔ میں جو ابھی آپ کو کہہ رہا تھا نا انہیں گھسنے نہ دینا، ان کی بیماری ہی یہ ہے، ممبر پہ آتے ہیں اور پھر علی چھپاتے ہیں۔ توجہ اذان محترم، کائنات کی سب سے بڑی نیکی کا نام علی ہے۔ توجہ اذان محترم، کائنات کی سب سے بڑی نیکی کا نام، اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں، علی کی ولایت کے اعلان سے نبی نے پہلے کیا اعلان کروایا تھا؟ حیا علی خیر العمل، خیر العمل، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا خیر علی ہے۔ اور اب آیت کا اگلا حصہ دیکھیے گا، خداوند عالم یہ جو ممبر پہ آتے ہیں بلاتے بھی علی کے نام پر ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، اشتہار بھی لگتا ہے مجلس کا، اور پھر بندوں کو مجلس میں بلا کے پھر چھپاتے علی ہے۔ توجہ توجہ، بلاتے بھی علی کے نام پر ہیں، چھپاتے بھی علی ہیں۔ ان کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو بلاتے نیکی کے نام پر ہو اور تمہارا اپنا دل اس نیکی سے تنگ ہو گیا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ پھر آیت ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو امر کرتے ہو، بلاتے ہو، حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تمہارا اپنا دل اس نیکی سے خالی ہے، تنگ پڑا ہوا ہے۔ توجہ اذان محترم، یہ صرف علی ہے، بلاتے بھی علی کے نام پہ ہے، بھونکتے بھی علی کو ہے۔ علی یار، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ گیا ہو کہ یہ بھونکنا، ممبر پہ یہ لفظ استعمال کر دیا، میری مجبوری ہے، علی کے خلاف بولا نہیں جاتا، علی کے خلاف بھونکا جاتا۔ ہاں، اور یہ میں نے تھوڑی کہہ رکھا ہے، یہ تو نبی اکرم نے ایک دن ارشاد فرما دیا تھا، من لہذا الکلام، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے۔ توجہ ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ جسے معاف رحمت للعالمین نہ کرے، میں کون ہوں کہ معاف کر دوں؟ توجہ ہے حضرات محترم، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، بلاتے بھی نیکی کی طرف ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ،
اور تمہارا اپنا دل اس نیکی سے تنگ ہو گیا. توجہ اذان محترم. اور پھر اللہ نے ان لوگوں کی ایک عجب نشانی. اچھا یہ بھی جو ممبر پر آتے ہیں نا علی چھپاتے ہیں, یہ بھی بڑی تیزی تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں. دیکھیں خدا نے کیسے آپ کو وضاحت کی ہے کہ ہر ایک قرآن پڑھنے والے کے پیچھے نہیں چل پڑنا. ہاں جناب امیر کے دور کی ایک بات سامنے آ گئی, میں آپ کے سامنے عرض کروں. جناب امیر علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد جناب قمبر کے ساتھ کوفے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے اور ایک گھر کے باہر قمبر رک گئے. جناب امیر کے ساتھ چلتے ہوئے رک گئے. توجہ اذان میں. جناب امیر نے کہا قمبر رک کیوں گئے ہو؟ کہا مولا کتنی خوبصورت تلاوت کی آواز اس گھر سے آ رہی ہے, کتنے عمدہ انداز میں یہ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, میں تلاوت سننے رک گیا ہوں. جناب امیر نے فرمایا اللہ کی لعنت وصول کر رہا ہے. توجہ اذان محترم. اللہ کی لعنت وصول کر رہا ہے. اس نے کہا مولا کیوں؟ کہا یہ ہمیں چھوڑ کر قرآن پڑھ رہا ہے, یہ ہمیں چھوڑ کر قرآن پڑھ رہا ہے. اس وقت جناب امیر نے کہا قمبر اگر تجھے گواہی چاہیے نا اس بندے کو پہچان لے. تجھے جنگ نہروان میں اگر میرے مخالف نظر نہ آئے تو مجھے کہنا. توجہ سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوست؟ ہاں. تو اب یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا, بلاتے نیکی کی طرف ہیں اور پھر اس نیکی سے اپنا دل تنگ ہے. یہ ہیں کون؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ, تم وہی نہیں جو بڑی تلاوت کرتے ہو کتاب کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم وہی نہیں جو بڑی تلاوت کرتے ہو کتاب کی. افلا تاکلون, لیکن کیا کیا جائے تم عقل نہیں رکھتے ہو. توجہ اذان محترم, تم عقل نہیں رکھتے ہو. افلا تاکلون, تم عقل نہیں رکھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا جو علی چھوڑ کے کتاب پکڑے وہ اللہ کی نگاہ میں بے عقل ہوتا. اللہ اکبر. جو ہے سلامت رہے, مولا آپ کو عطا فرمائے. پہنچ رہی ہے بات؟ ہاں. قرآن یاد کر لینا اور ہے, قرآن سمجھ لینا اور ہے. خدا کے حکم کو یاد تو نہ کرو, اس پہ عمل بھی کرو. توجہ نہیں فرما رہے. بندہ نماز یاد پوری کر لے اور پڑھے نہ, کوئی فائدہ ہے اس کا؟ نہیں عزیزان محترم. قرآن صرف یاد کرنے کے لیے نہیں, قرآن سمجھنے کے لیے آیا. اس کو سمجھو کہ خدا کیا فرما رہا ہے. اور اب یہاں پہ یہ کہتے ہوئے پریشان تو نہیں ہے نا آپ احباب؟ بس تھوڑا سا مجھے آپ کے ساتھ سفر اور کرنا ہے, اگر آپ میرے ساتھ سفر کرتے رہے تو. یہ کہنے کے بعد کہ وہ لوگ بلاتے بھی نیکی کے نام پر ہیں, دل بھی نیکی سے تنگ ہے. توجہ. اب اگر تم ایسوں کے چنگل میں پھنس جاؤ, کسی محفل میں, یہ رشتہ داریاں دوستیاں ہوتی ہیں, بندے چلے جاتے ہیں, کسی محفل میں پھنس جاؤ, پھر کرنا کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, پھر صبر سے اور صلات سے مدد مانگو. توجہ 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 توجہ. جب مشکل آ جائے تو پھر صبر سے اور صلات سے مدد. توجہ, صبر سے اور صلات سے مدد مانگو. ترجمہ کرنے والوں نے, اپنی مرضی کی تفسیر کرنے والوں نے صبر کے نیچے رکھ دیا روزہ, صلات کے نیچے لکھ دیا نماز. کہ مدد مانگو روزے سے اور نماز سے. عزیزان محترم, پہلے تو قرآن کا اصول یہ ہے کہ قرآن جہاں نماز اور روزے کی اکٹھی بات کرتا ہے وہاں نماز کا ذکر پہلے آتا ہے, روزے کا ذکر بعد میں آتا ہے. یہاں پہ روزہ اگر ہے صبر کا ذکر پہلے ہے, صلات کا ذکر بعد میں ہے. اس کا مطلب صبر روزہ نہیں, صلات نماز نہیں. توجہ اذان محترم. اچھا پھر مدد مانگو. وستعین, مدد مانگو مدد مانگو. اب مجھے کوئی مشکل آ گئی, دشمن نے خنجر یہاں رکھ دیا, تو میں کیا کروں؟ نیت کر لوں روزہ رکھتا ہوں. اللہ, تلوار یہاں آ گئی اور میں کہوں گا نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت,
قربت اللہ نہیں عزیزان محترم، معاملہ اس کے سوا ہے. یہاں صبر کچھ اور ہے، صلات کچھ اور ہے. جب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا آپ ارشاد فرمائیے نا کہ صبر کیا ہے اور صلات کیا ہے، اس وقت امام نے ارشاد فرمایا صبر سے مراد ہمارے نانا محمد ہے. ہائے ہائے، صلات سے مراد ہمارا جد علی ہے. تو اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مدد مانگنی ہے یا محمد سے مانگو یا علی سے مدد. علی حق. یا سلامت رہے، مولا آپ کو جاتا عطا فرمائے. وستعینوا، زندگی دراز ہو. وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلات سے مدد مانگو. صبر سے مراد محمد. اچھا یہاں پہ ایک جملے کی اگر آپ شامل ہو تو میں ایک وضاحت کر دوں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم کبھی یا علی مدد کہتے ہیں نا تو ہمیں فوراً سامنے سے کہتے ہیں مدد صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد. وہ جو اللہ مدد کرتا ہے نا وہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو، وہ کہہ رہا ہے صلات سے مدد مانگو. جو میں صبر اور صلات بتا رہا ہوں وہ تم نہ مانو، لیکن اتنا تو مانو نہ صبر اللہ ہے، نہ صلات اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، صلات بھی غیر اللہ ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ان غیر اللہ سے مدد مانگو. توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں جو کہے کہ مدد صرف اللہ کر سکتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے. توجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی مددگار وہی ہے، لیکن اس نے ہستیاں بنا رکھی ہیں جنہیں اس نے مدد کی قدرت دے رکھی ہے، اور ان کے بارے میں فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو محمد سے، مدد مانگو علی سے. توجہ. اور پھر اس کے بعد ایک عجیب بات کہی، میرے مولا میری مدد کرنا میں بات ان تک پہنچا سکوں. عجیب بات کہی خدا نے مدد مانگنے کا دو سے کہا، محمد سے اور علی سے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا انہا لکبیرۃ، ان دونوں میں سے ایک مدد مانگنا بڑا مشکل ہے. انہما نہیں، انہا ایک مدد بڑی مشکل ہے. اس کا مطلب ان دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس سے ہر کوئی نہیں مانگے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں ان میں سے ایک ایسا ہے جس سے ہر کوئی. انہا لکبیرۃ، ایک مدد بڑی مشکل ہے، ایک مدد بڑی مشکل ہے، ہر کوئی نہیں مانگے گا. مدد مانگنی محمد اور علی سے ہے. اب تم خود دیکھ لو وہ کون سی ہے جس سے ہر کوئی نہیں مانگتا. سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اس ایک مدد کے لیے توکل صاحب. خدا نے اگلی شرط رکھی آیت کے، اسی آیت کے اگلے حصے میں خدا نے شرط رکھی مانگے گا کون؟ ہر کوئی نہیں مانگے گا، مانگے گا کون؟ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کوئی نہیں مانگے گا، صرف وہ مانگیں گے جو خشوع والے ہیں. توجہ توجہ توجہ. جو خاشعین ہیں، جو خشوع والے ہیں. اب خاشعین کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے تو شرط رکھ دی ہر کوئی نہیں مانگے گا. وہ مانگے گا جو خشوع والے ہیں، جو خاشعین ہیں. میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، کہیں کوئی تو سمجھے، اللہ کرے کہیں تو پیغام چلا جائے. اب جن کے لیے کتاب کافی ہے ذرا وہ بتائیں کہ خاشعین کون ہے. خاشعین کون ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاشعین کون ہے. شامل ہیں آپ؟ رجب کی تھی 16 تاریخ سن 30 عام الفیل. 13 رجب علی کعبے میں اترے. 16 رجب محمد علی کو کعبے سے لینے گئے. کیا خوبصورت رابط نہیں بن رہا. میں نے ابھی بتایا محمد صبر، علی صلات. تو میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، صبر صلات لینے گیا.
اللہ اکبر. صبر صلات لینے گیا اور ابھی کیونکہ اسی آیت میں خاشعین ہے تو ضروری تھا خاشعین کا پتہ بھی یہی چلے. خاشعین کا پتہ بھی یہی چلے. جیسے ہی نبی اکرم نے جناب امیر کو ہاتھوں پہ اٹھایا, توجہ اذان محترم, تو جناب امیر نے نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا. توجہ اذان محترم, میرے مولا علی نے نبی کے ہاتھوں پر قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے بسم اللہ سے شروع ہوا, الحمد سے شروع ہوا, پڑھتے پڑھتے علی پڑھتے جا رہے ہیں اور نبی مسکرا مسکرا کے سنتے جا رہے ہیں. ہاں دل کو تسکین ملنی ہی چاہیے جب حقیقت قرآن سنا رہی ہو. اللہ اکبر, جب اصل قرآن بیان کر رہا ہو. توجہ اذان محترم, پڑھتے 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 جناب امیر جب پہنچے سورہ مومنون پر, وہ نبی جس نے پورا قرآن سنا اور ابھی تک نہیں بولے, جب جناب امیر نے پہلی آیت پڑھی سورہ مومنون کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے. توجہ, جیسے ہی آیت پڑھی کہ وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے, یعنی وہ فلاح پا گئے خشوع کے ذریعے جن کی نمازوں میں خشوع ہے. اب یہاں پہ نبی نے علی کے لبوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا کہ وہ فلاح پا گئے. توجہ, قد افلحوا بکا وانت ولیہم وامیرہم, وہ فلاح پا گئے تیرے ذریعے کیونکہ ان کا ولی بھی تو ہے, ان کا امیر بھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سلامت رہے مولا. نہیں, جملہ یہاں پہ سمجھ لینا, وہ فلاح پا گئے تیرے ذریعے کیونکہ ولی بھی تو ہے, امیر بھی. آیت کہہ رہی تھی فلاح پا گئے خشوع کے ذریعے. میں رکا ہوا ہوں, ایک بندہ شامل ہو جائے. وہ فلاح پا گئے خشوع کے ذریعے, نبی نے فرمایا تیرے ذریعے. تیرے ذریعے اس کا مطلب قرآن میں جو خشوع ہے نبی کی زبان میں وہ علی ہے. توجہ اذان محترم, اگر میں کتابوں میں دکھا نہ سکوں, میں مجرم چوک پہ میرا قتل معاف. توجہ اذان محترم, وہاں پہ بتایا خشوع قرآن نے, اور نبی نے تفسیر کرتے ہوئے کیا کہا, علی. اس کا مطلب جو قرآن میں لفظوں میں خشوع ہے وہ وجود میں علی ہے. تو اب میں ترجمہ کرنے کا ہاتھ رکھتا ہوں نا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں علی ہے. اللہ اکبر, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. وہ فلاح پا گئے, توجہ, جن کی نمازوں میں علی ہے. تو اب خشوع کیا ہے؟ توجہ, پریشان تو نہیں ہو رہا. خشوع کیا ہے؟ علی ہے. خشوع کیا ہے؟ علی ہے. خشوع کیا ہے؟ علی ہے. اب پھر میں آیت کی طرف چلتا ہوں, انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. علی سے ہر کوئی مدد نہیں مانگے گا, وہی مانگے گا جس کی نمازوں میں علی ہے. اللہ اکبر, اللہ دیو. سلامت ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. بس پریشان تو نہیں ہو گئے. بس تعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے, اور ہر کوئی نہیں مانگے گا, بس وہ مانگے گا جو خشوع والا ہے. یہ ساری نشانیاں آپ ذہن میں رہیں جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی. حق کو باطل کا لباس نہیں پہنانا, حق کو نہیں چھپانا, جو جانتے ہیں وہ نہ چھپائیں. علی کی ولایت کو قائم کر کے پھر زکوٰۃ بھی دو, پھر نماز بھی پڑھو, اور اگر کوئی علی کے نام پر بلائے اور پھر علی کو بھونکے, اللہ اکبر, اس سے دور ہو جاؤ. اسے کتاب یاد تو ہے لیکن عمل کرنے والا نہیں ہے. توجہ 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 اذان محترم, پہنچ رہی ہے بات یا نہیں؟ مدد مانگو محمد سے اور علی سے, ہر کوئی نہیں مانگے گا, بس وہ مانگے گا جس کی نمازوں میں علی
ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ، ختم ہو گیا میرا بیان. الذین، اب جن کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں کہ وہ حق نہیں چھپاتے، وہ وہاں نہیں جاتے جہاں علی چھپایا جائے، وہ علی سے مدد مانگنے والے ہیں، ان کی نمازوں میں علی ہے. اب ان لوگوں کی آخری نشانی کیا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ روز محشر ان کی ملاقات ان کے رب سے ہو جا. روز محشر حضور والا ملاقات، ملاقات. توقع سب ختم ہو گیا بیان. کیا ہوگی؟ ملاقات. عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لقاء، ایک ہے زیارت. لقاء، زیارت. لقاء کو اردو میں کہتے ہیں ملاقات، زیارت کو اردو میں کہتے ہیں دیکھنا. توجہ ہے، اللہ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ رب کو دیکھ لیں گے، فرمایا رب سے ملاقات ہو جائے گی. توجہ نہیں فرما رہے، رب سے ملاقات ہو جائے گی، اور ملاقات کے لیے مسافہ ضروری ہے. توجہ اذان محترم. ہاں، ملاقات بغیر مسافے کے، توجہ نہیں فرما رہے، ملاقات بغیر مسافے کے نہیں ہوتی. ملاقات کے لیے مسافہ ضروری ہے، مسافے کے لیے ہاتھ ضروری ہے. اب بندوں کی اپنی مرضی ہے، ہاتھوں والا اللہ بنا لو یا اللہ کے ہاتھ تلاش. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. تمہاری اپنی مرضی ہے. ہاں، وہ جو اللہ کا ہاتھ ہے وہی ہوگا روز محشر جس سے ملاقات ہوگی. اور جب روز محشر اس سے ملاقات ہوگی، میرا مشورہ اور گفتگو تمام، جب روز محشر ملنا علی سے ہے تو پھر خیال کرنا ایسا نہ ہو جاتے ہوئے عمل کی کتاب علی کو پیش کرو اور سر شرم سے جھکا ہوا ہو، اور علی پوچھے کتاب بھی لایا ہے، سر بھی جھکایا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو جواب میں کہنا پڑے یا علی عمل تو لے آیا لیکن عمل میں تجھے ہی نہیں لے کے آیا. اللہ اکبر، شاباش. جب ملنا علی سے ہے تو پھر عمل بھی وہ لے کر جاؤ جس عمل میں علی ہے. عزیزان محترم، ولایت جناب امیر عام چیز نہیں. علی و بطول کی بیٹیاں شام تک آ گئی ہیں ولایت بچانے. اگر معاملہ صرف توحید اور کلمے کا ہوتا تو لشکر یزید بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے. نہیں پڑھتے تھے تو علی ولی اللہ نہیں، ورنہ نماز والے بھی تھے. نماز و روزہ دوسری طرف بھی موجود تھا، حج و زکوٰۃ دوسری طرف بھی موجود تھی، تلاوت قرآن دوسری طرف بھی تھی، لا الہ الا اللہ وہاں بھی تھا، محمد رسول اللہ وہاں بھی تھا. فرق یہ تھا ادھر علی ولی اللہ تھا، ادھر علی ولی اللہ نہیں تھا. اور سارے رستے میں ایک مشکل جگہ آ گئی، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو. کربلا کے میدان کی جنگ کو تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے خلاف اٹھے تھے اس لیے قتل کر دیے گئے. چلو وہ حکومت کے خلاف اٹھے تھے، قتل کر دیے گئے، یہ علی کی بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟
नबी की बेटियों का कसूर क्या था? अज़ान मोहतरम, करबला अली की बेटी की वजह से जिंदा है और अली की बेटी ने ही बाजार में साबित किया है कि करबला का मकसद क्या था। अज़ीज़ान मोहतरम, जब शाम का बाजार आया ना, मैंने जो आपके सामने कहा जितना जुल्म हुआ वो अली के बोझ में हुआ। जब शाम का बाजार आया तो ऐलान हुआ जिसने अली से बदले लेने हैं, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे। जिसने अली से बदले लेने हैं, अली की बेटियों को शाम के बाजार से गुजारा, अली की बेटियों को शाम के बाजार से गुजारा जाएगा। एक रिवायत पढ़नी है, लेकिन उस रिवायत से पहले बस एक जुमला तुम्हारे सामने कहना चाहता हूं। फिर अली का जितना जिसके दिल में बोझ था, उसने बाजार में अली की बेटियों पे उतना जुल्म किया। अजीजान मोहतरम, अहले बैत का काफिला गुजरने के अरसे बाद एक ताजिर शाम के बाजार में आया। उसने शाम के बाजार की दीवारों पे लगा हुआ खून देखा। हाथ आजाद कर लेना, जबान से हाय निकलनी चाहिए। दीवारों पे लगा हुआ खून देखा। इतना खून था कि उस शख्स ने एक दुकानदार से पूछा, तुम्हारे शहर में कुर्बानी के जानवरों का खून साफ नहीं किया जाता? हाय हाय, तुम्हारे शहर में कुर्बानी के जानवरों का खून साफ नहीं किया जाता। ये सुनना था, शामी था, शामी दुकानदार था, लेकिन रो पड़ा और रो कर कहने लगा, कुर्बानी के जानवरों का खून नहीं, अली की बेटियों का खून है। लोग पत्थर मारते थे, कभी एक दीवार से टकराती थी, कभी दूसरी दीवार से टकराती थी, रो के कहती थी न मारो, हम मोहम्मद की बेटियां हैं। लोग कहते थे मारो, ये अली की बेटी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे। जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। बस एक लफ्ज कहना है, कहना कुछ और था, लेकिन रिवायत सामने आ गई है, बस वही बयान करता हूं। बाद के जाकिर तफसील से मसाइब पढ़ेंगे। इतना जुल्म हुआ शाम के बाजार में कि जब वापस वतन गई है तो भाई ने नहीं पहचाना इनमें ज़ैनब कौन है। अजरुकुम अल्लाह, ये शाम के बाजार के जुल्म का नतीजा था। आओ, क्यों नहीं पहचाना ये बयान कर देता हूं। जब वापस मदीने आ गई ना अली की बेटी, मैंने हाथ पहले जोड़े हुए हैं, जब वापस मदीने आ गई अली की बेटी, हर रोज मदीने में शहजादी मजलिस करती थी। आपने मजलिस की है ना, हर रोज बीबी मदीने में ये मजलिस सुन्नते आलिया है। अली की बेटी हर रोज मदीने में मजलिस करती थी। उस मजलिस में कभी अली असगर की शहादत, मैं जुमला बदल के कहूं, कभी अली असगर का तीर, कभी अली अकबर की बर्छी, कभी कासिम के टुकड़े, कभी अब्बास के बाजू, कभी हुसैन की ज़रबें, हर रोज अली की बेटी। हाँ हाँ, आज हम जाकिर पढ़ते हैं, लोग धाड़े मार कर रोते हैं, जहां पर अली की बेटी जो ऐनी शाहिद है, जिसने आंखों से देखा है असगर को तीर कैसे लगा है, अकबर को बर्छी कैसे लगी है, अब्बास के बाजू कैसे कटे हैं, जब वो बयान करती होगी तो मदीने में कोहराम बपा हो जाता होगा। हर रोज शहादतें पढ़ती हैं, मदीने की औरतें सुन सुन के गिरिया करती हैं, मातम करती हैं, रोती हैं। एक दिन शहजादी पढ़ रही थी जनाबे मुस्लिम की शहादत। जनाबे मुस्लिम की शहादत जब पढ़ रही थी ना, उस दिन मौका मिला जनाबे मुस्लिम की बहन बीबी उम्मे लुकमान को। बीबी उम्मे लुकमान औरतों के दरमियान से खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहा, अली की बेटी हर रोज शहादतें पढ़ती हो, हम गिरिया करते हैं, कयामत तक भी रोते रहे तो भी हमारा रोना कम है, वो शहादतें बड़ी है, लेकिन आज मेरे भाई की शहादत पढ़ रही हो ना, इसलिए मैंने रोका। एक लम्हे के लिए मेरे भाई की शहादत छोड़, मुझे एक सवाल का जवाब दे। अली की बेटी ये बता, तेरा चेहरा जख्मी क्यों है? हाय 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 हाय, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे। अली की बेटी ये बता, तेरा चेहरा जख्मी क्यों है? बस ये जुमला सुनना था, तड़प गई आलिया बीबी और रो कर कहा, उम्मे लुकमान पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। कहा बीबी क्या सवाल है? कहा ये बता, अगर कोई तुझे पत्थर मारे तू चेहरा कैसे बचाएगी?
اللہ اکبر، ہائے کر لینا، جملہ قیامت کا ہے۔ تجھے کوئی پتھر مارے تو چہرہ کیسے بچائے گی؟ ام لقمان نے کہا بی بی میں اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ رکھ لوں گی، اپنا چہرہ بچاؤں گی۔ علی کی بیٹی کی ہاتھ نکل گئی، رو کے کہا ام لقمان میرے ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، کوئی پیشانی پہ لگتا تھا، کوئی چہرے پہ لگتا تھا، شام کے بازار میں میرا چہرہ زخمی ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ اجرمکم اللہ۔ میں شکر گزار ہوں جناب